طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبو الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار بھی اذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں اپنا ہاتھ داخل کیا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیاں مبارک تر یعنی گیلی ہو گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اے اناج والے یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس پر بارش ہوئی تھی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے بھیگے ہوئے اناج کو اوپر کیوں نہ رکھا کہ لوگ دیکھ لیتے؟ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس طرح ایک اور ارشاد ملتا ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک موقع پر کسی کو ارشاد فرمایا، یعنی تر و خشک علیحدہ علیحدہ بیچ، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس طرح کی کئی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دھوکے سے بچنے، یعنی کہ کسی کو دھوکہ نہ دو، فریب، خیانت، ان تمام چیزوں سے بچنے کا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور آج کا جو بیان ہے اس کا موضوع بھی دھوکہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ایک معاشرتی طور پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وضاحت کروں، میں چاہ رہا ہوں کہ چند آیات، چند روایات پہلے ہمارے پیش نظر ہوں تاکہ مزید ہمارے سامنے یہ موضوع واضح ہو جائے۔ چنانچہ 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پر وائن شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان
اپنے شہرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اس کی وضاحت صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزان العرفان میں کچھ یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، یعنی چوری، خیانت، غصب، جوا، سود، جتنے حرام طریقے سب ناحق ہیں، سب کی ممانعت ہے اس حکم کے تحت، مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر فرمایا اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، ایسے افعال اختیار کر کے جو دنیا یا آخرت میں ہلاکت کا باعث ہو۔ اب یہاں بہت پیارا یہ مطلب بولنا، ایسے افعال اختیار کر کے اپنی جانیں قتل نہ کرو، ایسے افعال اختیار کر کے جو دنیا یا آخرت میں ہلاکت کا باعث ہو۔ مزید آگے فرمایا تفسیر میں، اس میں مسلمانوں کو قتل کرنا بھی آ گیا، اور مومن کا قتل خود اپنا ہی قتل ہے، کیونکہ تمام مومن نفس واحد کی طرح ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے خودکشی کی حرمت بھی ثابت ہوئی، اور نفس کا اتباع کر کے حرام میں مبتلا ہونا بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت مدنی پھول تفسیر میں ہمیں مفتی صاحب نے عطا کیا کہ نفس کا اتباع کر کے، نفس کی بات مان کر حرام میں مبتلا ہونا بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ تو اس طرح قرآن پاک میں بھی ہمیں بتایا گیا کہ ان حرام ذرائع سے مال مت حاصل کرو۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گرو حدیث سنیے، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں، جو ہمیں دھوکہ دے وہ بھی ہم میں سے نہیں، اور مومن اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک دیگر مومنین کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جسے اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جب اللہ عز و جل قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا تو ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، پھر کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا دھوکہ ہے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مجھے اپنی امت کے کسی مومن یا مشرک کے بارے میں اندیشہ نہیں۔ مومن کی حفاظت تو اس کا ایمان کرے گا، جبکہ مشرک کا کفر ہی اسے ذلیل و رسوا کرے گا، مگر مجھے تم پر زبان کی تیز تراس یعنی گھما پھرا کر باتیں کر کے دھوکہ دینے والے منافق کا خوف ہے، جو باتیں ایسی کرے گا جنہیں تم پسند کرو گے اور عمل ایسے کرے گا جنہیں تم ناپسند کرو گے۔ ایک اور روایت میں ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان گناہوں سے بچو جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ دھوکہ دہی پر جس نے کسی شے سے دھوکہ دیا تو قیامت کے دن وہ چیز لائی جائے گی، اور سود خوری پر جس نے بھی سود کھایا اسے قیامت کے دن جنون کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اس طرح کی بہت ساری روایات میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ہمارا موضوع دھوکہ ہے، فریب دینا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا، اور یہ اس قدر ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے، رچ بس گیا ہے، اور ایک تعداد ہے
جو ان معاملات کے اندر انوالوڈ ہے. میں پہلے کچھ وضاحت کر دوں کہ یقیناً اس کا تعلق کام کاج سے ہے، روزگار سے ہے، اور ہم میں سے ہر کوئی مختلف انداز سے روزگار کماتا ہے. روزگار کمانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہمیں رزق حلال وسعت والا برکت والا عطا فرمائے، اور رزق حلال کا طلب یہ واجب ہے. اس میں اچھی اچھی نیتیں ہوں تو بے حد اس کو ثواب ملتا ہے. بلکہ آئیے تھوڑی سی روایتیں میں آپ کو اس موضوع پر بھی سنا دوں تاکہ رزق کمانے اور خرید و فروخت کے حوالے سے بھی کچھ ہمارا ذہن بنے. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمانا اور ہر وہ خرید و فروخت جو مقبول ہو. اور محدثین نے مقبول کی وضاحت کرتے لکھا کہ اس میں دھوکہ اور فریب نہ ہو، اس میں دھوکہ نہ ہو، تو ایسی خرید و فروخت مقبول ہے. اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ محنت مزدوری کرتے ہوئے تھک کر شام کی، اس کی شام بخشش کے ساتھ ہوئی، یعنی شام تک وہ بخش دیا جاتا ہے. اور محدثین اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں شرط بس ایک ہے کہ وہ ہو ایماندار، وہ ہو ایماندار. یعنی تھک کر آئے، اور اگر یہ رزق حلال جو یہ کما رہا ہے اگر اس میں یہ تھک جاتا ہے اور تھک کر شام کرتا ہے تو وہ شام گویا کہ اس کے لیے بخشش کی بشارت لے کر آ رہی ہے، وہ بخش دیا جاتا ہے. مگر اس کے اندر شرط کیا لگائی ہمارے محدثین نے کہ یہ جو محنت مزدوری کر رہا ہے اور یہ محنت مزدوری کر کے تھک رہا ہے، اس کا یہ سارا معاملہ ہو ایمانداری کے اوپر، دھوکہ، خیانت، جھوٹ، فریب یہ چیزیں نہ ہو. اب اتنی پرکشش یہ روایت ہے، اتنی پرکشش یہ روایت ہے کہ اس تھک کر شام کرنے والے کی محنت مزدوری کر کے تھک کر شام کرنے والے گویا کہ بخشش کی بشارت ہے. اب وہ شخص غور کرے جو صبح کا نکلا ہے، شام کو رات کو گھر واپس لوٹتا ہے، ٹریفک کا رش، آفس کے اندر مغز ماری، دفتر میں مغز ماری، محنت مزدوری کر رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے، رکشہ چلا رہا ہے، اور دیگر سپرویژن کے کام کر رہا ہے، یا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، یا کسی قسم کی آنرشپ ہے اس کی، جو بھی کسی قسم کا یہ کام کرتا ہے. لیکن بیچارے کی حالت یہ ہے کہ اگر یہ نوکری کر رہا ہے تو ایمانداری سے نہیں کرتا، سیٹ کو دھوکہ دے رہا ہے، اور اگر کوئی کام لے رہا ہے تو وہ کام درست نہیں لے رہا، وہ کام لینے میں دھوکے بازی کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، اس کے ساتھ فریب اور جھوٹ کا برتاؤ کر رہا ہے، اس سے ناجائز قسم کے کام کرتا ہے، ناجائز قسم کے کام کرواتا ہے. ان تمام کو غور کرنا چاہیے کہ اتنی پیاری بشارت جب ہمیں حدیث پاک کے اندر ملی ہے، اللہ تعالیٰ ان بشارتوں کو پانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو اب غور طلب بات یہ ہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ رزق کمانا یہ ایک اچھی بات ہے، اسلام نے اس کو پسند کیا ہے. اب اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ رزق کمانے والا ایک سیٹ یا آنر کی بات نہیں ہو رہی، ایک مالک کی بات نہیں ہو رہی. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص بھی، اب جو بے روزگار ہے وہ ایک اپنی جگہ پر اس کا روزگار نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ رزق کمانے کی تگودو سبھی کرتے ہیں. سبزی والا اگر سبزی بیچ رہا ہے تو کسی سے خرید کر لایا ہے، کبھی وہ خریدار ہوتا ہے، کبھی وہ بیچنے والا ہوتا ہے. اسی طرح نوکری کرنے والے ہوتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی بہت یہاں وضاحت کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں دھوکہ فریب کہاں کہاں ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ناپ تول میں کمی، ناپنا تو گزانے وغیرہ جو کرتے ہیں، میٹر وغیرہ جو بناتے ہیں، اس میں ٹھیک ٹھاک ڈنڈی ماری جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک دھوکہ دیا جاتا ہے. اسپیشلی جو بڑی بڑی لاٹس بکتی ہیں، فیکٹریوں سے بکتی ہیں، ڈائنگ فیکٹریوں سے بکتی ہیں، اس میں بیڈ شیٹ بیچنے والے، پورا کپڑا بیچنے والے، بلینڈڈ فیبرک بیچنے والے، پردے کے کپڑے بیچنے والے، طرح طرح کی اس طرح کی جو انڈسٹریز چلانے والے ہیں یہ بیچتے ہیں.
اچھا اب سیٹ کو تو 2 پیسے بچ رہے ہیں، سیٹ کو 2 پیسے بچ رہے ہیں کہ مالک نے کہا کہ ڈنڈی مارو. اب جو ڈنڈی مار رہا ہے وہ آدمی ہے، نوکر ہے، وہ سیٹ سے یہ ڈنڈی مارنے کے پیسے کھا رہا ہے، اس کو الگ سے پیسے دیے جا رہے ہیں، یا وہ اپنی اسی نوکری کے اندر یہ ناجائز کام کر رہا ہے اور الگ سے جھوٹا ناپ کا بل بنا کر دے رہا ہے کہ اتنا خزانے کا مال گیا. مثال کے طور پر 50,000 میٹر یہ کپڑا ہمارے فیکٹری سے نکلا. اب 50,000 میٹر کپڑا فیکٹری سے نکلا نہیں ہوتا، یہ 2-4 ہزار میٹر کم نکلا ہو، میں جنرل بات کر رہا ہوں، 2-4 ہزار میٹر کم نکلا ہو. اب اس میں ایک اور آدمی انوالوڈ ہے. وہ کون آدمی انوالوڈ ہے؟ جو وہ سیٹ کا نمائندہ بن کر گیا ہے میل سے مال اٹھانے کے لیے. اس کو پتا ہے کہ اس گاڑی کے اندر 5,000 میٹر مال کم ہے، 10,000 میٹر مال کم ہے، 2,000 میٹر مال کم، اس کو پتا ہے. مگر اس کو یہ پتا ہے کہ میں یہ جھوٹا بل لے کر اپنے سیٹ کو دے دوں گا کہ سیٹ میں تو پورا 50,000 میٹر کپڑا لایا ہوں. اب یہ 50,000 میٹر کپڑا لانے میں جب اسے ڈنڈی ماری تو ایک تو جس سے کپڑا دیا وہ سیٹ نے 2 پیسے کمائے، جس آدمی نے سیٹ کی یہ بات مان کر جھوٹا بل بنایا اور میٹر میں ڈنڈی ماری وہ بھی اس میں مبتلا ہوا، اور جو مالک کا وکیل بن کر آیا، اس کا نوکر بن کر آیا، سیٹ نے بھیجا کہ جاؤ 50,000 میٹر کپڑا لے کر آ جاؤ. اب وہ 50,000 میٹر کپڑا لانے کے بجائے 45,000 میٹر کپڑا گاڑی میں لوڈ کروا کے لا رہا ہے اور بل بنا رہا ہے، جو گیٹ پاس بنا رہا ہے اس 50,000 میٹر لکھا ہوا ہے. سیٹ کو اس پر اعتماد تھا کہ یہ میرا آدمی ہے، میں تنخواہ دیتا ہوں، یہ خود جا کر کسی اور کے ساتھ مل کر صرف 2 پیسے بچانے کے لیے اپنے سیٹ کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ دھوکہ دے رہا ہے، ادھر خیانت کر رہا ہے، ادھر جھوٹ بول رہا ہے، بد دیانتی ہو رہی ہے. کتنے سارے گناہ ایک ناپ کے ساتھ جو مال لیا جاتا، میجرمنٹ کے ساتھ جو مال لیا جاتا. اب اس میں اتنے شعبے ہیں کاروبار کے جہاں ناپ تول کا الگ ہے کہ بعض اوقات ویٹ سے مال بکتا ہے، یان کئی جگہ وہ ویٹ سے بکتا ہے، کتنا کپڑا ویٹ سے بکتا ہے، اور 10 قسم کی چیزیں جو وزن سے بکتی ہیں تو وزن میں ڈنڈی الگ، اور یہی انداز تول میں ڈنڈی مارنے والے کا ہوتا ہے. اسی طرح یہ جو چھوٹے موٹے جو کریانے کی دکانیں اور یہ جو اسٹور کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنا جو ترازو لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ترازو کے اندر، ان کے ترازو کے بٹوں کے اندر، ان کے ویٹ اسکیل کے اندر بالکل وہ ان کی ترکیبیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جو بڑے بڑے ویٹ اسکیل بنے ہوئے روڈوں کے اوپر، جو بڑے بڑے ٹرالر اور بڑی بڑی ٹرکوں کے وزن کرتے ہیں، یہ بھی ان میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہونے والے. اور وہ کیونکہ فیکٹری سے مال نکلا تو فیکٹری والوں نے کہا ٹھیک ہے وزن کروا لینا. اب وہ وزن کرنے کے لیے سیٹ نے اپنے آدمیوں کو بھیجنا، سیٹ نے خود چل کے تو جانا نہیں ہے وزن کرنے کے لیے. اور جب سیٹ نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، وہ ادھر ویٹ اسکیل والا جو بیٹھا ہوا ہے سڑک کے اوپر اتنا بڑا کانٹا لے کر، اس کے اوپر ٹرک کھڑا ہوا. اب ٹرک والا بھی انوالوڈ، وزن بڑھانا ہے بالفرض، تو وزن کیسے بڑھے گا؟ وزن میں آپ کو بتا دو کیسے بڑھتا ہے. وزن یہ پتا ہے کیسے بڑھاتے ہیں؟ مزدور نہیں اتاریں گے، کیونکہ ایک تو خالی گاڑی کا وزن ہوتا ہے، کیونکہ یہ جب اس طرح کی گاڑیوں کے وزن ہو رہے ہوتے ہیں نا تو پہلے خالی گاڑی کا وزن کروا کر فیکٹری میں گاڑی جاتی ہے. اب جب گاڑی لوڈ ہو جائے گی تو دوبارہ اسی کانٹے پر لایا جائے گا. اب وہ بھری ہوئی گاڑی کا وزن کرے گا. جب وہ بھری ہوئی گاڑی کا وزن کرے گا تو اس میں سے خالی گاڑی کا وزن مائنس ہو جائے گا، تو جو اصل ویٹ ہے وہ آ جائے گا جتنا مال ڈالا. اب وزن بڑھانا ہے تو 4-10 آدمی جو بھی ان کو اتارا ہی نہیں جائے گا. اب ایک ایک آدمی 50-50 60-70 کلو کا ہے، اور اگر پیٹ کا کفلے مدینہ ہی نہیں لگا تھا تو کیا پتا 100-100 کلو کے وزن کے بندے بٹھا دیے جائیں. اور جناب یہ 500-700-1000 کلو وزن یوں بڑھا دیا اور مزید ڈنڈی الگ دی. تو یوں ایسے ایسے دھوکے کے اور خیانت کے طریقے ایجاد کیے گئے ہیں اور اتنے سارے لوگ مبتلا ہیں. اچھا گیٹ پر جو چوکیدار کھڑا ہو اس کو پتا ہے کہ مال جا رہا ہے اس کو ڈنڈی لگی ہے، اس کو 10 روپے 20 روپے الگ دے دیں گے، 100 روپے الگ دے دیں گے. جو سپروائزر ہے اس کو 20-100 روپے الگ دے دیے. جو وزن مال دکھا رہا ہے اس کو 20-100، کیونکہ مال دکھانے میں بھی ڈنڈی ہے نا.
کہ دکھانا کچھ اور ہے، لینا کچھ اور ہے، بیچنا کچھ اور ہے. اس سے کتنے بروکر بھی بعض انوالو ہو جاتے ہیں. دیکھیں میں 100% بات کسی کے بھی نہیں کر رہا، لیکن اس طرح کے کام ہوتے ہیں. اور اس میں 5,000 کی نوکری والا آدمی ہو، 10,000 کی نوکری والا آدمی ہو، کمیشن لینے والا بروکر ہو، یا سپروائزر ہو جس کی تنخواہ اچھی ہے، جنرل مینیجر ہو جس کو سیٹ نے بولا ہے بیچ دینا. بعد اوقات سیٹ بھی انوالو ہوتا ہے کہ یار دے دے اس کو وہ ادھر مال جو اچھا دکھائے نا وہ دے دے، اور بعد میں اس سے آدمی سے بروکر سے بات کر اس میں وہ بی کا مال لا دینا، 2 نمبر کا مال دے دینا. بعد میں ہوگا چوکیدار کو منع کر دیں گے، گیٹ ویٹ کون کھولتا ہے یار، کر لیں گے. اب سیٹ بھی بعد ہوگا انوالو، کیونکہ اس کو بھی 2 پیسے کمانے. اور یہ سب یہ جھوٹ اور دھوکہ اور خیانت اور حرام کے طریقے استعمال کر کے کمانے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ مبتلا سارے کے سارے بعد اوقات ہوتے ہیں، سارے کے سارے جو بھی یہ پوری چین کے اندر ہوتے ہیں نا، سارے کے سارے ہوتے ہیں. بس ایک آدمی جو کہیں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ بھروسہ کر رہا ہوتا ہے، پیسے دے رہا ہوتا ہے، جب اس کی گودا میں مال نکلتا ہے تو اب اس کے اوپر کلیم یاد آتا ہے کہ یار میں نے مانگا کچھ اور تھا، دیکھا کچھ اور تھا، آیا کچھ اور ہے، وزن پورا نہیں ہے، کوالٹی پوری نہیں ہے، آئٹم پوری نہیں ہے، دکھایا کچھ اور تھا، دے کچھ اور دیا، گلا سڑا پھٹا پرانا ڈال دیا. اب جناب وہ کلیم کرنے کے لیے جب اس کو کوئی جواب دینے والا بھی نہیں ہوتا، چوکیدار تک جانے نہیں دیتا. اب وہ پھر تنازع بھی ہوتے ہیں، آپس سے بات چیت بند ہو جاتی ہے، کاروبار بند ہو جاتا ہے. اب یہی چیز آپس کے ہونے کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اب غیر مسلموں کے ساتھ یہ ہونا، جبکہ محدثین نے، فقہاء کرام نے، شارحین نے واضح طور پر یہ بات بیان کی ہے کہ دھوکہ، خیانت، یہ فریب، سازش، یہ منع ہے. آیات اور روایات اس پر شاہد ہیں. آیات اور روایات کے تحت یہ سب منع ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. اب یہ مومن کا شیوا نہیں ہے، مومن کو زیب نہیں دیتا، مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ مسلمان یہ کام کرے. ساتھ ہی یہ کام غیر مسلموں کے ساتھ، اس کو تو سخت ناپسند کیا گیا، سختی کے ساتھ منع کیا گیا. کیونکہ اگر مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ یہ رویہ، یہ انداز اختیار کرے گا، اب صرف ایکسپورٹ ہی انوالو نہیں ہے، امپورٹ ہی انوالو نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی دکاندار یہ جو بیٹھے ہوئے، ان کے پاس بعض اوقات فورینرز آتے ہیں، باہر دکان آتے رہتے ہیں ملک میں، وہ وزٹ کرنے کے لیے سیاح ہوتے ہیں، ٹورسٹ ہوتے ہیں. اب یہ مختلف جگہوں پر جاتے ہیں. اب اس کو پتہ ہے کہ مسلمان کی دکان ہے، مسلمان کی دکان ہے. اب مسلمان کی دکان سے یہ چیز لے کر گیا، اب پتا چلے کہ مسلمان نے کہا کچھ اور تھا، دیا کچھ اور. اتنی بیجا تعریفیں، اتنی بیجا مبالغہ آ رہا ہے. یہاں لیدر کا کام دیکھو تو اس میں خیانت کرتے ہیں، فرنیچر کے لیے جاؤ تو لکڑی میں دھوکہ دیتے ہیں، کہتے کچھ اور ہیں، بتاتے کچھ اور ہے. شیشم کی لکڑی ہے، برما ٹک کی لکڑی ہے، اور کھولو تو بعد ہوگا فرنیچر کھل جاتا تو بھوسا نکلتا ہے. پتا چلے یہ تو یار بالکل اوپر پالش اچھی کر دی ہوتی ہے، فارمیکا اچھے بنا دیے گئے ہوتے ہیں، وہ ویکو پینٹ کر دیے جاتے ہیں. فرنیچر میں جاؤ تو وہاں ڈنڈی مارتے ہیں. تو لوہے کا الماریاں لینے جاؤ تو کوئی اور پلنگ لینے جاؤ آئرن کے لوہے کا، تو اس کے اندر بتا دینا بھی اتنا لوہا، تو پتا چلے گا وہ لوہا اتنا کیا کچھ بھی نہیں تھا، تھوڑا سا ایک گھوسا مارا تو وہ الماری کا دروازہ اندر چلا گیا. لوک میں بیمانی، جاپان کا لوک، فلاں کا لوک، ادھر کا لوک میں بیمانی، 10 چابیاں لوک میں لگ جاتی ہیں. میں غور کرتا ہوں، جو چیز لینے جاؤ تقریباً، کپڑا لینے جاؤ یہ ہوتا یہ نہیں ہے، دینے والے کو پتا ہے. اناج لینے جاؤ یہ ہوتا یہ نہیں ہے، دینے والے کو پتا ہے. اب دینے والے کو ہی نہیں پتا بل فر، تو ایک موضوع الگ، دینے والے کو پتا. سونا خریدو اس پہ ملاوٹ. اب تو پیٹرول کون نہیں بھراتا، پیٹرول لینے جاؤ تو ایسی کیا بتاؤ، ایسی ترکیب ہے ان کی، اللہ ان کو ہدایت دے. یہ جو کرتے ہیں، آپ پیٹرول بھرانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ادھر سے کار والا رکے، ادھر سے ایک آئے گا، جی کتنے کا، تو آپ بولو گے کہ وہ 20 لیٹر. اب یہ 20 لیٹر کا آپ نے بولا تو ادھر سے دوسرا کھڑکی بتائے گا، سر پیسے. اب آپ اس کو پیسے دینے کے لیے بیٹھے ہو، وہ ادھر سے آپ کا 20 لیٹر ایسا پورا کرے گا کہ آگے جا کے گاڑی بند ہو جائے گی. اور کسی کا کانٹا 20 لیٹر تو
15 लीटर पहले देखो भरा कर गया था, 15 लीटर पहले देखो भरवा कर गया। अब उसने मशीन ऑन ऑफ करने के बजाय उसी में 5 लीटर डाल दिया, आपको 20 का कांटा दिखा दिया, या पता नहीं क्या किया, इनके पास टेक्निक होती होंगी अल्लाहमान वाला फिर। अब ये बेचारा गरीब आदमी पेट्रोल भराने के लिए गया, पेट्रोल महंगे, ऊपर से ये धोखा और खयानत। इस पर मैं ये गौर करता हूं कि जिसको धोखा और खयानत हुई है, देखे सबका मैं नहीं कहता, देखे सबका मैं नहीं कहता, सबका मैं नहीं कहता, सबका मैं नहीं कहता, हर शख्स गौर करे, ये जरूर कहता हूं कि जिसको धोखा हुआ, जिसके साथ खयानत हुई, वो गौर करे कि ये जो पैसे जो मेरे चले गए ये मैं लाया कैसे था, कि ऐसा तो नहीं था ये भी कहीं से चूना लगा कर लाया है, ये भी कहीं डंडी मार कर लाया है, इसने भी किसी को ठीक ठाक रगड़ा लगाया है, और वो कहते ना शेर को सवा शेर, तो इसने इसको मारा, उसने उसको मारा, उसने इसको मारा, उसने, ऐसा लगता है कि हर कोई एक दूसरे को लूट मार करने के लिए बैठा हुआ है। तो जो हाथ आया लूटो लूटो लूटो, ये आया लूटो लूटो लूटो, ये सीधा साधा भोला भोला लगता है, अरे लूटो लो फिर कब आएगा, लूटो लूटो लूटो, जिसको देखो सबका नहीं कहता, मगर लूटो 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 में लगी हुई है को। क्यों? पैसा कमाना है। दिखाते क्या है, देते क्या है। माल लेने जाओ, फ्रेश माल है, देखो फ्रेश माल है, अंदर में कुछ और डाला हुआ है, कार्टून खोलो तो ऊपर 10 माल है। अब देखे कोई भी खरीदार जाएगा ना तो वो 100% तो देखे कोई भी चेक नहीं, बड़े बड़े लाट जो होती हैं वो 100% चेक नहीं होती, एक रैंडम जिसको कहते हैं ना, रैंडम चेकिंग होती है। 10% एग्जामिन होता है, 20% एग्जामिन होगा, चेकिंग की जाएगी कि जनाब ये है ये है ये है, और उसके बाद एतमाद होगा और एतमाद होगा और एतमाद होगा। मगर हमारे यहां ये नहीं है, क्योंकि देखने वाले बेचने वाले को पता है कि देखने वाला 100% माल देख नहीं सके, कोई छोटी मोटी चीजें होती नहीं है। तजर्बेकार लोगों की भी बात करो, जो तजर्बेकार लोग खरीदने के लिए जाते हैं वो यहां चोटे खाते मारे। क्यों? कि एतमाद, अब ऐसा मार्केट से एतमाद उठता चला जा रहा है, भरोसा उठता चला जा रहा है हर तरफ। तो एक तो आम सारिफिन होते हैं, हम लोग जैसे खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो सामान लेते हैं 10, 20, 50, 100 रुपए 200 रुपए का, उसमें भी बेईमानियां है, उसमें भी धोखा है, उसमें भी तारीफ इतनी करते हैं कि उसके अंदर वो तारीफ नाम की कोई चीज नहीं होती, और बस ये पेलना है कि किसी सूरत ये लेकर चला जाए, मेरी दुकान से माल निकल जाए। खुद अगर ये खरीदने के लिए जाए तो अपने लिए कभी भी नहीं खरीदेगा। तो अब इतनी सारी मतलब जो लोग बेईमानियां करते हैं, खयानत करते हैं, धोखे देते हैं, जानते हैं कि यार ये क्या क्या चेक करेगा, मगर क्या वो ये नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला सब देख रहा है, और मैं ये धोखे देकर अपनी रोजी को हराम कर रहा हूं। ये सूरह मोमिन पारा 12 सूरह आयत नंबर 19 में है, यअलमु खाइनतल आयुनी वमा तुखफिस सुदूर। तर्जुमा कंजुल ईमान, अल्लाह जानता है चोरी छुपे की निगाह और जो कुछ सीनों में छुपा है। इसकी तफसीर में लिखा है यानी निगाहों की खयानत और चोरी, ना महरम को देखना, ममनुआत पर नजर डालना, यानी दिलों के राज, सब चीजें अल्लाह ताला के इल्म में है। अब जो कुछ ये कर रहे हो, मतलब ये मार्केटें भी मुझे पता है, और मैं क्या आपको अर्ज करूं, सारे बाजार, ये जो मिलों में जो फैक्ट्रियों में हो रहा है, 100% तो ना मैं जानता हूं, ना मैं गया हूं, ना आप गए, लेकिन ऐसा लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक तादाद है जो इस धोखे में, फरेब में, झूठ में, खयानत में इन्वॉल्व है, और यही चीज मार्केट में आती है और इसी तरह बेची जाती है। अब इधर एक सवाल यह पैदा होता है कि अगर हम ये धोखा देकर माल नहीं बेचते और हम ये कहते हैं कि जनाब ये माल में ये ऐब है, ये बुराई है, तो हमसे कोई खरीदेगा नहीं। मैं कहता हूं खरीदेगा, मैं कहता हूं खरीदेगा, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, तजर्बे की, मुशाहिदे की, प्रैक्टिकल बात करो, खरीदेगा। क्यों खरीदेगा? इसलिए खरीदेगा कि आप जब उसको बोलोगे कि ये माल में ये ऐब है, ये माल बी ग्रेड का है, ये माल सी ग्रेड का है, तो आपसे उसकी कीमत भी बी ग्रेड और सी ग्रेड ही की जाएगी ना।
اب آپ کو چاہیے قیمت اے گریڈ کی اور بیچنا بی گریڈ کا مال ہے. اب آپ بولو کون خریدے گا؟ میں کہتا کوئی نہیں خریدے گا. تو آپ کہو گے کہ پھر تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب آپ نے خریدا تھا تو آپ نے بھی تو بی کا مال بی کے داموں میں خریدا تھا. آپ نے بھی تو پرانا مال پرانے داموں میں خریدا تھا. آپ نے بھی تو عیب والا مال عیب کے داموں میں خریدا. اب اس کو تھوڑا بہت مطلب چمکا کر تھوڑا سا آگے پیچھے کر ایک عام گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے اب آپ نے وہ مال ستھرا کر کے رکھ دیا, کہیں سے رفو مار کے رکھ دیا, کہیں سے تھوڑا ٹچ ٹچ کر کے رکھ دیا, کہیں تھوڑی سی پلائے وہ تھوڑی سی گھسائی بسائی کر کے تھوڑا سا اوپر پالش کر کے آپ نے وہ مال رکھ دیا. یا کار کا شو روم والا تھا تو اس نے تھوڑا بہت ٹچ ٹچ کر کے رکھ دیا. موٹر سائیکل والا تھا اس نے تھوڑی سی ترکیب بنا کر رکھ دی. فرنیچر والا تھا اس نے تھوڑا سا ڈیفیکٹڈ مال تھا تھوڑا سا بنا کر رکھ دیا کہ یار گاہک آئے گا اس کو تھوڑی کا پتا ہے. آپ تو دکاندار تھے نا, آپ تو تجربے کار تھے. میں تو ایک عام آدمی تھا, میں تو گھر بنا رہا تھا, میں فریم لینے کے لیے گیا. میں تو فریم کا کاروبار تھوڑی کو کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہو کہ فریم میں کیا عیب ہوتا ہے. میں فرنیچر لینے گیا, مجھے تھوڑی پتا فرنیچر میں کیا عیب ہوتا ہے. میں پردے لینے گیا, مجھے کیا پتا پردے میں کیا عیب ہوتا ہے. میں شادی کا وقت تھا, گھر میں خوشی کا دن تھا, میں کپڑے خریدنے کے لیے آیا ہوں, بچوں کے لیے, بچوں کی امی کے لیے, اپنے لیے, اپنے دیگر گھر والوں کے لیے. مجھے کیا پتا یار کہ کپڑوں کے اندر کیا عیب ہے, کپڑوں میں کیا خرابی تھی, اس کے اندر کیا گریڈ ہے, اس میں کیا کمزوری ہے, کیا اچھائی ہے. مجھے کیا پتا کہ اس کا کلر پکا ہے کہ اس کا کلر کچا ہے, یہ اس ملک کا ہے کہ کسی ملک کا ہے. ارے بھائی میں نہیں جانتا تھا. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات, قرآن پاک کے ارشادات ملتے ہیں. شریعت جو مجھے بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا, مومن دھوکہ نہیں دیتا. میں تو اتنا جانتا ہوں نا, تو یہ موٹی سی بات جانتا ہوں کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا. مومن خیانت کیسے کرے گا, مومن دھوکہ کیسے دے گا. میں اس کا ایک مسلمان بھائی ہوں, میں نہیں آتا, مجھے پنکھا خریدنے کے لیے نہیں آتا بھائی. آپ مجھے بتاؤ نا اس میں کیا عیب ہے. اس کے عیبوں کو چھپا کر, بلکہ اس میں جو عیب ہے وہ چھپاتے بھی ہو اور اس میں جو خصوصیت بتاتے بھی ہو, تو میں تو دھوکہ کھا جاؤں گا نا. اب آپ جو بولو گے پیسے دیں گے, نہیں پیسے دے کر ہی جاؤں گا میں. اب اس کے وائنڈنگ کمزور ہے, اس کے بٹن کمزور ہیں, اس کی جو مطلب کہ جو اس کی جو باڈی ہے وہ کمزور ہے. اب آپ نے کلر ولر کر کے سب رکھ دیا, مجھے کیا پتا کہ اس کے اندر کیا ہے. آپ نے اس کا ظاہر اچھا کر دیا, باطن تو اس کا ویسا ہی ہے جیسا آپ کا باطن ہے. اور پتا تو نا دنیا ظاہر پر ہی دھوکے کھا رہی ہے نا, باطن کون جانتا ہے کس کا. جب آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ عیب ہے, آپ نے عیب کیوں نہ بتایا. آپ کو پتا ہے کہ کپڑے میں عیب ہے, آپ نے کیوں نہ بتایا. آپ کو پتا ہے کہ اناج کے اندر یہ ملاوٹ ہے. یہ 10 کلو کا جو بنڈل میرے پاس رکھا گیا ہے, گاہک کو تجربہ نہیں ہے کہ وہ یہ 10 کلو کا بنڈل اٹھائے گا, اس کو نہیں پتا چلے گا کہ 8.5 کلو کے 9 کلو ہے. آدھا کلو 1.5 کلو کا کیا فرق پڑے گا, اس کے بیچارے کی کیا عقل کام کرے گی. وہ بولتے ہیں یہ 10 کلو کی سارے لائن پڑی ہوئی ہے, ہاں یہ 10 کلو چاول کا جو بورا ہے نا یہ ڈال دو تھیلا, یا یہ 10 کلو آٹا کا جو تھیلا نا یہ ڈال دو, یار یہ 5 کلو جو چینی پڑی ہے ڈال دو. اب اس بیچارے کیا پتا کہ 5 کلو کے اندر آدھا کلو چینی کم ہے, آدھا کلو آٹا کم ہے, 1 کلو چاول کم ہے. اب مہنگائی نے کمر توڑی اور تم نے دھوکہ دے کر مزید کمر کے ستیہ ناش کر دیا ہماری. اتنا دھوکہ, اتنا فریب. جانتے بھی ہو گھی کا کنستر, ہمیں کیا پتا کہ پورا ہے یا نہیں ہے. ہمیں کیا پتا کہ جو چاول تم ہمیں دے رہے ہو اس چاول کے اندر 10 قسم کے چاول ملاوٹ والے ملا کر, سستا چاول ڈال کر, تھوڑا مہنگا چاول ملا کر آپ ہمیں مہنگے کے دام میں یہ سارا مکس چاول پہنا رہے ہو. ہمیں کیا پتا. آپ کو پتا ہے, جس کو پتا ہے اور جو یہ کر رہا ہے میں اس کو کہہ رہا ہوں. بلڈنگ بنانے والے کو پتا ہے کہ میں نے اس بلڈنگ کے کنسٹرکشن کے اندر, اس کی مٹیریل کے اندر, اس کے لوہے کے اندر, اس کی سیمنٹ کے اندر, اس کی سیوریج کے اندر, اس کی سینیٹری کے اندر, اس کی کلرنگ کے اندر, اس کی الیکٹرک سپلائی کی وائرنگ کے اندر, اس کی تمام فکسنگ اور فٹنگ کے اندر میں نے کیا کیا ڈنڈی ماری ہے وہ سب جانتا ہے, سب جانتا ہے. پھر بھی بیچنے والے کو اچھائی دکھاتے ہو. آپ کو پتا ہے اس میں کیا عیب ہے. یعنی بلڈنگ میں جاؤ, کسی چیز میں جاؤ, سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا. ہمارا مال چاہیے مال, دولت چاہیے دولت. سبزی بیچنے والے بیچارے صبح سے لے کر رات تک بیچتے ہیں, فروٹ بیچنے والے صبح سے لے کر رات تک بیچتے ہیں, اس پہ بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں. پتا ہے کہ میں گاہک کو دھوکہ دے رہا ہوں. تربوز لینے جاؤ گئے, سبزی لینے جاؤ گئے, جبکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں دھوکہ دے رہا ہوں, بس اس کو کمانا ہے. ارے لے جا بھائی, میں بیٹھا ہوں نا,
वापस ले लूंगा। वो अब कौन वापस लेता? कौन वापस करने के लिए आता है? गारंटियां बड़ी बड़ी ले लेते हैं। मोबाइल लो, उसमें धोखा। मोबाइल की एक्सेसरीज लो, उसमें धोखा। कलम लेने जाओ, उसमें धोखा। घड़ी लेने जाओ, उसमें धोखा। कुछ समझ ही नहीं आ रही कि बोलना कुछ है, देना कुछ है। वजन में धोखा, नापने में धोखा, मिलावट करके धोखा, दिखाना कुछ, बेचना कुछ, इसमें धोखा। फिर इन कामों को करने के लिए रिश्वत। ये बीच में बास कमीशन एजेंट होते हैं, ये रिश्वतें खाते हैं, रिश्वतें खिलाते हैं। सुपरवाइजर जो बने हुए होते हैं, रिश्वतें खाते, रिश्वतें खिलाते हैं। मैनेजर बने हुए होते हैं, रिश्वत खाते, रिश्वतें खिलाते हैं। सब नहीं कह रहा, मगर ये इस तरह के अमले, इस तरह के लोग ये बैठे हुए होते हैं। ये मिलों में, फैक्ट्रियों के अंदर, मुख्तलिफ इदारों के अंदर ये बैठे हुए होते हैं। बाज़ों का समाजी इदारों में बैठे हुए होते हैं। पता नहीं किधर किधर बैठे हुए होते हैं। इनको पता नहीं क्या ऐसा लग गया कि बस ये आमदनी आनी चाहिए, हलाल से आए हराम से इनको कोई इस बात की परवाह नहीं है कि हम हराम खा खा कर कितना खाएंगे। सोना चांदी लो, उसमें धोखा। ब्रांड की तब्दीली करके धोखा। मेड इन तब्दील करके उसमें धोखा। झूठ उसमें बोल देते हैं, यानी झूठ भी आ जाता है, धोखा भी आ जाता है, खयानत भी आ जाती है, फरेब भी आ जाता है। तो जुजिया इस तरह का मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया था कि धोखे से जो माल आया वो हराम है। धोखे से जो आमदनी आई, माल आया, ये हराम है। और ये वो हराम है जिसमें इसकी मिल्कियत हुई नहीं, जिससे धोखा देकर, उसने माल देकर अपने पैसे कमाए, माल कमाया, उसको लौटाना वाजिब है, उसको वापस करना पड़ेगा कि ये इसकी मिल्कियत नहीं है। एक कारोबार करने वालों, माल बेचने वालों, छोटे कारोबार, बड़े कारोबार, नौकरियां करने वालों, फैक्ट्रियों में नौकरियां करने वालों, मिलों में, छोटे मोटे कारखानों के अंदर, अब वो क्या मिलता है? इतनी मतलब कि हराम रोजियां कमाकर हम करेंगे क्या? आप बोलो तंगी बहुत है, परेशानी बहुत है, महंगाई बहुत है, हम क्या करें? तो इसका यह मतलब तो नहीं है ना कि अब हराम जरिया इख्तियार करेंगे। ठीक है तो कौन से खाली आप इन्वॉल्व हो? ये तो नहीं है कि 100% के 100% लोग हराम रोजी कमा रहे हैं। भाई हलाल रोजी कमाने वालों जमीन खाली तो नहीं है ना, हलाल रिस्क कमाने वालों जमीन खाली तो नहीं है, हलाल बिजनेस करने वालों जमीन खाली तो नहीं है ना। तो वो भी तो कमा रहे हैं ना, वो भी तो खा रहे हैं, वो भी तो पी रहे हैं। वो कौन से मादला भूखे मर रहे हैं? ये तो नहीं हो सकता कि अब ये साबित करने के लिए मैदान में आ जाओ कि जनाब इस जमीन पर एक फर्द नहीं है जो हलाल रोजी कमाता हो। ये तो खुद झूठ है, हो ही नहीं सकता। ये एक बिजनेसमैन नहीं है जो हराम रोजी ना कमाता हो, ये भी नहीं हो सकता। ऐसे बिजनेसमैन होंगे, ऐसे ट्रेडर होंगे, ऐसे कारोबार करने वाले लोग होंगे, ऐसी नौकरियां करने वाले लोग होंगे, ऐसी ब्रोकरी करने वाले लोग होंगे, ऐसी कमीशन लेने वाले लोग होंगे, ऐसे मैनेजर होंगे, ऐसे सुपरवाइजर होंगे, ऐसे लोग होंगे जो 100% हलाल रोजी कमाते होंगे और अपना घर चलाते होंगे। ये कोई हराम रोजी की तरफ नहीं जाते होंगे। जब ऐसे लोग हैं तो उन लोगों में हम क्यों नहीं हैं? हम क्यों हराम के पीछे पड़े हुए हैं? आका मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ए लोगों, मालदार होना कसरत सामान से नहीं है। मालदार होना कसरत सामान से नहीं होता, बल्कि मालदारी तो दिल के गनी होने का नाम है। और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को वही रिस्क देता है जो इसके लिए लिख दिया गया है। इसलिए इसकी तलाश में दरमियाना रास्ता इख्तियार करो, वही लो जो हलाल हो और उसे छोड़ दो जो हराम हो। एक और रिवायत में है, अगर तुम्हें रिस्क की तंगी का सामना हो, देखो वाज़ेह तो इरशाद हो रहा है, अगर तुम्हें रिस्क की तंगी का सामना हो तो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के जरिए इससे रिस्क मांगो। और हम ये इस तरह की बातें करके कि जनाब पूरा नहीं होता, तंगी बहुत है, जरूरतें कैसे पूरी होंगी, कमाना पड़ता है। तो भाई आपकी फैक्ट्री में, आपकी मार्केट के अंदर, आपके बाजार के अंदर, आपकी सराउंडिंग के अंदर क्या हलाल कमाने वाले नहीं है? सही सही बताओ यार,
تو کیا وہ بھی تو کما رہے نا، ان کا بھی تو گھر بار ہے نا. پھر حرام کما کر کیا لیا؟ ایسا تھوڑی نا کہ 2-4 دفعہ کمائے اور آپ بولتے کہ میرا کام ہو گیا. آپ نے تو مسلسل حرام کی گاڑی بنائی ہوئی ہے. یہ نہیں مطلب کہ 2-4 بار حرام روزی کمانے کی اجازت مل گئی ہے. صرف سمجھانے کے لیے چوڑ کے لیے کہہ رہا ہو کہ یہ اب عادت بن گئی ہے. حرام کمانا ہے، دھوکہ دینا ہے، ایکسپورٹ میں دھوکہ، امپورٹ میں دھوکہ، وہاں جو کسٹم کے عملے بیٹھے ہوں ان میں دھوکے دینے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے. ٹیبل پر بیٹھ کر سائنیں کر دیں گے، رشوتیں لے لیں گے، بد دیانت لوگوں کی کمی نہیں ہے. کوالٹی میں ڈنڈی مارنے والوں کی کمی نہیں ہے. فیبرک کے اندر اتنی ڈنڈی مارتے ہیں، ریک پک میں ڈنڈی مارتے ہیں، تانے بانے میں ڈنڈی مارتے ہیں، پولیسٹر کاٹن میں ڈنڈی مارتے ہیں، نائلون میں ڈنڈی مارتے ہیں، کاٹن کی سائزنگ کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں، کوالٹی میں ڈنڈی مارتے ہیں. مطلب اگر غور کرتا ہوں تو کوئی یاد نہیں پڑتا کہ جس فیلڈ کے اندر یہ دھوکہ دینے والے لوگ نہ ملتے ہوں. سب 100% نہیں ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ہے جو اس میں انوالوڈ ہے. بچنے والے بھی ہیں، مگر بچنے والا بیچارہ کہیں نہ کہیں وہ بیماری کھاتا رہتا ہے. وہ لوٹتا نہیں ہے مگر اس کو لوٹا جا رہا ہے. اور سب کچھ مل ملا کر عام صارفین جو ہوتے ہیں، بیسک کنزیومرز ہوتے ہیں، وہ پھنس گئے. اب وہ مارکیٹ میں لینے جا، ایک عام آدمی جیسے میں نے کہا وہ عام آدمی کو کیا پتا. اب یہ بیچاری اب عورتیں خریداری کے لیے مارکیٹ میں نکلی ہوئی ہیں، مرد یہ تو یہ نہیں پتا چوڑیاں پہن کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر خریداری ان کی عورتوں کے ذمہ چلی گئی کہ اب ان کی عورتیں خریداریاں کرتی ہیں. یہ بیچارے بھی کیوں بولوں میں ان کو کہ جو بلا اجازت شرعی، بلا ضرورت شرعی اپنی عورت کو اور شرعی طریقے کار سے ہٹ کر اپنی عورتوں کو بازاروں میں بھیجتا ہے، وہ اپنا انجام خود دیکھ لے. اب یہ جو خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو کیا پتا، بھیس اتنی بڑی بڑی کرتی ہیں عورتیں کہ جیسے ان سے اچھی کو خریداری کرتا نہیں، اور کٹتی بھی اتنی جلدی ہیں، دھوکہ بھی اتنی جلدی کھا جاتی ہیں. ناقصات جو ہوتی ہیں، عقل ہی کم ہوتی ہے ان کے اندر. تو اب جو ہے نا وہ کہہ کر بیچنے میں کیا نقصان ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اس حدیث پاک کو بڑی غور سے سنیے اس روایت کو، کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرمایا جس شخص نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور ان میں 1 درہم حرام کمائی کا تھا، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اللہ عز و جل اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. راوی کہتے پھر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لی، پھر فرمایا بیرا ہو جاؤں اگر نبی پاک کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہو. اور اتنا کنفرم ارشاد بیان کرنا، جس شخص نے 10 درہم کا کپڑا خریدا اور 1 درہم حرام کمائی کا تھا، جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا. جس آدمی نے چوری شدہ چیز خریدی جبکہ جانتا ہو کہ یہ چوری شدہ ہے تو وہ اس چوری کی ذلت اور گناہ میں برابر شریک ہوا. یہ الگ ہے. یہ مارکیٹوں میں یہ پہچان ہے بس کہ یہاں پر یہ جس نے موبائل چوری کی اس کو پتہ ہے کہ میرا چوری کا موبائل کون خریدتا ہے. جس نے کار کے شیشے چوری کیے، کار کے بمپر چوری کیے، موٹر سائیکل کے میرر چوری کر لیے، اور طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں چوری کی جاتی ہیں. عورتوں کے زیور نوچ لیے جاتے ہیں. اس طرح کتنی قسم کی چوریاں ڈکیتیاں لوگ کرتے ہیں. ان سب کو پتا ہے کہ ہماری چوری کا ڈکیتی کے مال کو خریدنے والے دکاندار کون ہیں، اور وہ دکانداروں کو بھی پتا ہوتا ہے عموماً کہ یہ جو مال بیچنے کے لیے آیا ہے یہ بیچنے والا یہ چوری کا مال بیچنے کے لیے آیا ہے. پھر اس چوری کے مال کو آدھے داموں سے کم میں لے کر پھر اس کو تھوڑا سا صاف صفائی کر کے پھر اس کو فریش کر کے اور جناب نیو 0 میٹر کر کے اس کو بیچنے کی کوششیں کرتے. پھر سمجھ میں آتی آخر یہ پیسہ حرام کا لے جا کر کریں گے کیا. کہ حدیث پاک میں جس نے گناہ کے ذریعے مال کمایا پھر اسے صلہ رحمی کی یا صدقہ کیا
یا اسے خدا کی راہ میں خرچ کیا تو بروز قیامت اس تمام کو، یہ جو چیزیں تھی، اس تمام کو جمع کیا جائے گا اور اس شخص کے ساتھ ہی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کیونکہ اگر یہ حرام روزی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو قبول نہیں ہے، گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے تو برکت نہیں ہے، اور اگر چھوڑ کر مرتا ہے تو یہ مال اس کے لیے عذاب نار کا سبب بن سکتا ہے. تو مجھے میرے میچور پیارے اسلام بھائیو یہ بتائیے کہ آخر وہ کیا ایسی ہم کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں میں مبتلا ہوں، حرام روزی میں جائیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ جو انڈسٹری چلاتے ہیں، کارخانے چلاتے ہیں، گارمنٹس کا کام کرتے ہیں، فیبرک کا کام کرتے ہیں، فرنیچر کا کام کرتے ہیں، سونے کا کام کرتے ہیں، جو بھی اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں، آپ دیکھیے خیانت اور دھوکہ، اس سے دنیا اور آخرت میں بے شمار نقصانات ہیں. جہنم میں لے جانے والے اعمال میں اس طرح کا مواد موجود ہے کہ یہ جو کثرت کے ساتھ دھوکہ دینا، خیانت کرنا، یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں نا، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ اس کی کثرت زمانے کے فساد، قیامت کے قرب، مالوں اور معاملات کے فساد، کارخانوں اور کھیتیوں سے بلکہ کاشتکاری کی زمینوں سے بھی برکات اٹھ جانے کی موجب ہے. آج ہم کہتے ہیں نا برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بچتا نہیں ہے. تو آپ اللہ کی نافرمانیاں کر کر آپ کس برکت کو ڈھونڈنے چلیں؟ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. آپ ڈھونڈتے برکت، اور برکت دیتا اللہ، اور اس کال کو کمانے میں اللہ کی نافرمانی. اب بولتے اس میں برکت ہے، برکت کہاں سے آئے گی؟ اس میں تو اللہ کی نافرمانی کی نحوست شامل ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ زمینوں سے بھی برکت اٹھ جانے کی موجب ہے. اور اس فرمان عبرت نشان میں غور و فکر کرو کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حقیقت بنیاد بارش کا نہ ہونا قحط نہیں. اتنی عبرت والی روایت ہے، بارش کا نہ ہونا قحط نہیں، بلکہ قحط تو یہ ہے کہ بارش تو ہو لیکن اس میں تمہارے لیے برکت نہ ہو. تجارت و معاملات میں تاجر اور صنعت والے جن برائیوں کا شکار ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تاریکی مسلط کر دی. بس ان کے مال لے لیے گئے، کئیوں کے مال لے لیے جاتے ہیں، سب کے لیے نہیں، کئیوں کے ساتھ مال لے لیے جاتے ہیں، کیونکہ کئیوں کے گھر تباہ کر دیے جاتے ہیں، غیر مسلموں کو مسلط کیا جاتا ہے، انہیں قید کر لیا جاتا ہے، انہیں عذاب کا مزہ چکھایا جاتا ہے. کیونکہ تاجروں نے طرح طرح کی ملاوٹوں کو رائج کیا اور ظلم، دھوکہ اور ناجائز طریقوں میں سے جس طریقے سے بھی لوگوں کا مال لینے پر قادر ہوئے لینے لگے. اللہ عز و جل جو ان کے اعمال سے آگاہ ہے کی بھی پرواہ نہ کی، اور نہ ہی اس کے بڑے عذاب اور اس کی ناراضگی سے ڈرے اور اپنے اس میں لگے رہے کہ جانتے کہ اللہ جانتا ہے. تم جو کچھ خیانت کرنا چاہتے ہو، تم کچھ دھوکہ دینا چاہتے ہو، کچھ تم ملاوٹ کرتے ہو. آپ گوداموں میں چپ کر جو ملاوٹ کر رہے ہیں، کیوں بھولتے ہو کہ تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تو جو دھاگے میں جو ملاوٹ کر رہے ہو، یار اتنا بیسک عقیدہ ہے مسلمان کا، اتنا بیسک عقیدہ ہے مسلمان کا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا تمہیں، تمہارا رب تو دیکھ ہی رہا ہے نا. تم پرچیزر بنتے ہو تب بھی ڈنڈیاں مارتے ہو، تم سیلسمین بنتے ہو تب بھی ڈنڈیاں مارتے ہو. کہ سیٹ کو تھوڑی پتا ہے، نہیں پتا سیٹ کو. اللہ سب جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے. جس سے بھی آپ دھوکہ دے رہے ہیں وہ نہیں جانتا، لیکن اللہ تو جانتا ہے. اللہ گریف فرمانے والا ہے، اللہ سزا دے گا، اللہ جہنم کی آگ میں جھونک دے گا، اللہ تمہیں قبر کے عذاب میں مبتلا کر دے گا، تم پر قبر میں سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں گے،
تمہیں جہنم کی آگ کے اندر الٹ پلٹ کیا جائے گا، اس وقت کیا کرو گے؟ تو خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، اور لوگوں کو دھوکہ مت دو، خیانت مت کرو، کہ ڈر ہے کہ کہیں یہ چیزیں ایمان کو برباد نہ کر دیں۔ ہاں یہ باقاعدہ لکھا ہوا محدثین نے کہ یہ جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن روایتیں فرمائے نا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ جو فرمانا یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس پر محدثین نے لکھا ہے کہ اس ارشاد میں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ وہ ارشاد ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ عمل تمہارے ایمان کو برباد نہ کر دے۔ یہ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے، جو مال بیچے اس کا عیب نہ بتائے ہم میں سے نہیں ہے۔ تمہیں دھوکے پر بھروسہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے رزق کا ذمہ لیا تمہیں رب پر بھروسہ نہیں ہے کہ رب تمہیں رزق دے گا؟ تم سچ بولو، امانت داری کرو، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک جو ایماندار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ عز و جل جس سے محبت کرتا ہے، اتنی خوبصورت روایت ہے اور اس میں ایسی سبق اور اس عبرت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی دنیا عطا کرتا ہے اور جس سے محبت نہیں کرتا اس سے بھی دیتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی دنیا عطا کرتا ہے اور جس سے محبت نہیں فرماتا اسے بھی دنیا عطا کرتا ہے، لیکن دین صرف اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ جس سے اللہ عز و جل نے دین عطا کیا پر جس سے محبت کی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے بواعق سے محفوظ نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بواعق کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا دھوکہ اور ظلم، یعنی اس کا پڑوسی اس کے دھوکے اور ظلم سے محفوظ نہ ہو جائے، وہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا۔ بڑی مشہور روایت ہے میرے میٹھے پیارے سمجھے، مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج جو تم دھوکے دے کر، خیانتیں کر کر، ملاوٹیں کر کر مال بیچ رہے ہو، دھوکے دے رہے ہو، بتاؤ کیا تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے تمہارا مسلمان بھائی محفوظ رہا؟ کیا یہ روڈ پر صرف دنگا مستی کرنے والے، بدماشیاں کرنے والے، لڑائی جھگڑے کرنے والے، گالم گلوچ دینے والے جنہیں تم بھی بدماش کہتے ہو، ٹھیک ہے ان کے نہ زبان سے ان کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ نہیں رہتے، یہ ظلم کرتے ہیں، لیکن اے شریف کہنے والوں، اے مارکیٹ اور بازاروں میں لینے اور بیچنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ دھوکہ دیتے ہو، اگر آپ خیانت کرتے ہو، اگر آپ جھوٹ بول کر مال بیچتے ہو، اگر آپ ملاوٹ کر رہے ہو، ناپ تول میں ڈنڈی مار رہے ہو، خیانت کر رہے ہو، تو آپ بتائیے کیا آپ کی زبان، کیا آپ کے ہاتھ سے آپ کا مسلمان بھائی محفوظ رہا؟ پھر اس میں جھوٹ بھی بولتے ہو کہ نہیں یوں ہے، تو حقوق اللہ کے حقوق اور حقوق العباد دونوں کو تلف کیا۔ اللہ سے بھی معافی مانگنی ہے اور اس کے بندوں سے بھی معافی مانگنی ہے کہ معافی کے دروازے کھلے، لیکن توبہ کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا پڑے گا، اپنے جرموں کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ اسی طرح جہنم میں لے جانے والے اعمال اور اس طرح کی دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ پس اے مکار، دھوکے باز، ملاوٹ کرنے والے اور ان باطل انداز سے خرید و فروخت اور فاسد تجارت کے ذریعے لوگوں کا مال کھانے والے، جان لے کہ تیری نماز کا کیا ہوگا، تیری زکات کا کیا ہوگا، تیرے روزے اور تیری حج کا کیا ہوگا۔ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم
اور دھوکے باز کو خاص طور پر اس فرمان عبرت نشان پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. اور میں پہلے اس روایت کی وضاحت کر چکا ہوں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، حرام روزی کی نحوستوں سے بچائے، دھوکے سے بچائے، جو ہے بتا دیں، اور اس میں مددگار بھی نہ بنے، معاون بھی نہ بنے، بس جیسا ہے ویسا کر دیں، جو ہے ویسا بول دیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور اس کے پھر تقاضے بھی پورے کریں. حضرت سیدہ منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ غفار ارشاد فرماتے ہیں، میں ایک سال حج کی سعادت سے بہرامند نہ ہو سکا اور کوفہ کی ایک تنگ گلی میں ٹھہر گیا. ایک اندھیری رات میں گھر سے باہر نکلا کہ اچانک رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی ایک تیز آواز میرے کانوں سے ٹکرائی. کوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح التجا کر رہا تھا. اب سر جھکا کر اس خوف خدا والے کی اللہ کی بارگاہ میں التجا کو سنو. اے میرے مولا، تیری عزت و جلال کی قسم، میں نے گناہوں سے تیری مخالفت مول لینے کا ارادہ نہ کیا تھا، بلکہ جب میں نے یہ گناہ کیے تھے تو میں تیرے مقام و مرتبے سے ناواقف تھا. لیکن جب میں نے گناہ کیے اور میری نفس نے مجھے برائی کو اچھائی ظاہر کر کے دھوکہ دیا اور میری بدبختی مجھ پر غالب آ گئی، پھر بھی تیری رحمت نے میری پردہ پوشی کی، اور تیری اس پردہ پوشی سے میں دھوکہ کھا گیا اور اپنی جہالت کی وجہ سے تیری نافرمانی کرنے لگا، اور محض اپنی بدبختی کی وجہ سے تیری مخالفت کی. لیکن اب تو میں جان چکا ہوں کہ مجھے تیرے عذاب سے نجات دلانے والا کوئی نہیں. اے میرے مالک و مولا، اگر تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا تو مجھے کون سنبھالے گا؟ ہائے حسرت افسوس، میری عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے گناہوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا. ہلاکت و بربادی ہو مجھ پر. کتنی ہی مرتبہ میں نے توبہ کی، پھر توڑ دی. اب وقت ہے کہ میں علام الغیوب پروردگار عز و جل سے حیا کروں. پھر اس نے چند اشعار کہے جن کا مفہوم کچھ یوں ہے: افسوس میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس جب میرا نامہ اعمال ظاہر ہوگا تو میرے پاس کون سا عذر ہوگا؟ جب مجھے اس کی بارگاہ میں ذلیل کھڑا کیا جائے گا، گناہوں کا ارتکاب کرنے پر کیا عذر پیش کروں گا؟ یہ تمام لوگوں سے بے نیاز اور میرے تمام کرتوتوں پر خبردار ہے. میرے پاس اپنے ان گناہوں اور جرموں کا کوئی عذر نہیں. مولا، بس اپنی رحمت سے میری خطائیں معاف فرما دے. بولو یار، مولا بس اپنی رحمت سے میری خطائیں معاف فرما دے، بس اپنی رحمت سے میری خطائیں معاف کر دے. اے میرے مالک، تو نے مجھے سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا اور گمراہی کے راستے سے منع فرمایا، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس راستے سے بھاگ نہیں سکتا تھا. خیر و شر میں سے جو تو نے میرے لیے مقدر کر رکھا تھا، یاد میں بلا اختیار اسی پر چل پڑا، کیونکہ بندہ تو محکوم ہوتا ہے. یاد اے میرے مالک و مولا، میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے بندے سے درگزر فرما. حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت غفار فرماتے ہیں، میں اس کلام کو سن کر رونے لگا اور اللہ عز و جل کے اس فرمان علی شان کی تلاوت کرنے لگا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. آپ فرماتے ہیں
اچانک میں نے انتہائی اضطراب کی حالت میں کسی کے گرنے کی آواز سنی. جو صبح کے وقت میں اسی دروازے کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ایک عورت گھر کے اندر اور باہر آ جا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے، ایک غموں کے مارے ہوئے بیٹے، ایک قرآن سن کر شہید ہونے والے بیٹے. میں نے اس کے قریب ہو کر پوچھا، اے اللہ کی بندی، ذرا یہ تو بتا کہ مرنے والا کون ہے؟ وہ بولی یہ میرا بیٹا، وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ کھجور کے پتے بیچا کرتا تھا اور اس کی کمائی میں سے 1/3 مجھے دیتا، 1/3 اپنی ضرورت کے لیے رکھتا اور 1/3 صدقہ کر دیتا. آج اس کے پاس سے کوئی شخص گزرا اور اس نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی جس کو سنتے ہی اس کی روح جسم سے جدا ہو گئی. کہ کاش ہمیں خالص توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. ہم نے کتنے دھوکے دے کر، کتنی خیانتیں کر کر، کتنی ملاوٹیں کر کر، کتنی بےمانیاں کر کے، سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، بددیانتیوں کے ذریعے، کتنی جھوٹی اور مکاری کے انداز اختیار کر کے ہم نے نہ صرف آمدنیاں کمائی ہیں، خرید و فروخت کی، بلکہ گناہوں کا انبار ہے. موت تو کبھی بھی آئے گی میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں. کیا یہ دھوکے والا، خیانت والا مال چھوڑ کر مرو گے؟ کیا یہ سود، جھوٹ، رشوت، ملاوٹ، بددیانتی سے کمائے ہوئے مال سے جو کچھ یہ اپنا سیٹ اپ بنایا گا یہ چھوڑ کر مرو گے؟ کیا ہمیں قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دینے؟ کیا ہمیں نزعہ کے عالم سے گزرنا نہیں ہے؟ کیا وہ گھڑی نہیں آئے گی کہ کسی کی آنکھیں چھت سے لگی ہوئی ہوں گی، بستر پر وہ لیٹا ہوا ہوگا، عزیز رشتہ دار ناز اٹھانے والے کمرے کی دیواروں سے افسردہ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے ہوں گے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے کہ عین قریب ابھی ان صاحب کی روح قبض ہونے والی ہے. اور وہ اپنے بستر پر لیٹا، نہ اس کی زبان کام کر رہی ہوگی، نہ ہاتھ کام کر رہا ہوگا، عقل کام کر رہی ہوگی. اس کو سوچ رہا ہوگا کہ ہائے میرے وہ بنگلے، ہائے وہ میری کاریں، ہائے وہ میرا بینک بیلنس، ہائے یہ میرا بزنس، ہائے میرا یہ مکان، ہائے میرا یہ سیٹ اپ، ہائے میرے بدن پر یہ موجود حرام کی روزی سے کمائے ہوئے کپڑے. مگر کیا اس کو کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوگی، کچھ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، نزا کا عالم ہوگا، روح قبض ہو رہی ہوگی، جان رہے ہوں گے نہ یہ کپڑا میرے پاس رہے گا، نہ یہ مال میرے پاس رہے گا، نہ یہ کار میرے پاس رہے گی، نہ یہ موٹر سائیکل میرے پاس رہے گی، نہ یہ بزنس میرے پاس رہے گا، نہ یہ نوکری میرے پاس رہے گی، نہ یہ اہل و عیال میرے بیوی بچے میرے پاس رہیں گے. میں سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ سب کچھ انہی کے لیے کمایا تھا، کچھ اپنے لیے بھی کمایا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ ہائے میری غفلت، یہ سب کچھ یہی رہ رہا ہے، میرا سب کچھ مجھ سے چھوٹ رہا ہے، میرے اعمال میرے ساتھ قبر میں جا رہے ہیں، مگر ہائے میرے اعمال، میرے پاس نہ نمازیں ہیں، نہ میرے پاس سچ ہے، نہ میرے پاس دیانت ہے، نہ میرے پاس ایمانداری ہے، نہ میرے پاس تقوی ہے، نہ میرے پاس پرہیزگاری ہے. یہ سب کچھ تو میں سنتا تھا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تھا. میں دنیا کی ہی عیش و عشرت، دنیا کی ہی مستی میں کھویا رہا. مجھے کیا پتا تھا کہ اچانک میں یہ بستر پر پڑ جاؤں گا، مجھے کیا پتا تھا کہ اچانک میرا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، مجھے کیا پتا تھا اچانک مجھ پر فالج کا اٹیک ہو جائے گا، مجھے کیا پتا تھا اچانک میری زبان کو گونگ لگ جائے گا، مجھے کیا پتا تھا کہ میں کمرے میں آرام کے لیے لیٹوں گا اور صبح کو میری لاش میرے گھر والوں کو ملے گی. ہائے افسوس، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں غفلت ہی کی زندگی گزارتا رہا. یہ سب کچھ یہی کا یہی رہ گئی.
گیا، یہ مجھے اٹھا کر کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اے میرے ناز اٹھانے والوں، اے میرے بچوں، مجھے کیوں قبرستان لے کے جا رہے ہو؟ مجھ پر خیانت کا بار ہے، مجھ پر دھوکے کا بوجھ ہے، نماز قضا کرنے کا بوجھ ہے، تو مجھے قبر میں ڈال دو گے، فرشتے مجھ سے سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس نیکیاں نہیں ہے، میرے پاس اعمال نہیں ہے، میرے پاس پرہیزگاری نہیں ہے، یہ ساری دولت یہی رہ گئی، سارا مال یہی رہ گیا، سارا منصب یہی رہ گیا، ساری عزت یہی رہ گئی، ساری شہرت یہی رہ گئی، ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا؟ میرے بدن سے یہ قیمتی لباس اتار کر یہ کوڑا لٹھا مجھے پہنا دیا گیا، مجھے غسل دیا جا رہا ہے، مجھ میں ہلنے کی طاقت رہی، مجھ پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے، مجھ پر ہلانے کی سخت رہی، یہ مجھ پر کیسا وقت آ گیا؟ ہاں سمجھایا تو گیا تھا مگر میں نہ سمجھا، بتایا تو گیا تھا مگر سنی انسنی کر دی، مگر مجھ پر وہ وقت آ گیا، مجھ پر وہ وقت آ گیا جو مجھ سے پہلوں پر آیا۔ میں نے جنازوں میں شرکت کی مگر ان سے عبرت نہ لی۔ میرے سامنے نوکر کا بھی جنازہ تھا، سیٹھ کا بھی جنازہ تھا، عورت کا بھی جنازہ تھا، مرد کا بھی جنازہ تھا، چھوٹے سے بچے کو بھی اٹھا کر قبرستان کی طرف جاتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، اور بڑے بڑے نامور لوگوں کے جنازے اٹھتے بھی میں نے دیکھے تھے۔ میں نے کیوں خیال نہ کیا کہ میں بھی مروں گا؟ میں نے کیوں خیال نہ کیا کہ میں اسی لمحے مر سکتا ہوں؟ اے اللہ، خطا کو میری مٹا یا الہی، خطا کو میری مٹا یا خصلت بنایا الہی، مجھے نیک خصلت بنایا الہی۔ دھوکے، رشوت، سود، خیانت کے ساتھ روزگار کمانے والوں، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ سے توبہ کیے بغیر، حقداروں کے حق لوٹائے بغیر، سچی توبہ کیے بغیر، خلاصی کروائے بغیر اگر قبر میں چلے گئے، اگر مر گئے اور پوچھا گیا بتائیے تو نے کیوں کیا، کیا کہو گے؟ کبھی سوچا؟ کیا جواب دو گے؟ کبھی جانا کہ کبھی قبر کے اس دبانے کا بھی تصور کیا جس پہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی؟ کبھی اس گنجے سانپ پر بھی کا سوچا جو ایک بار ڈسے گا 70 گز مردہ زمین میں دھسا دیا جائے گا؟ کبھی سوچا؟ اے فیشن کرنے والی اسلامی بہنوں، تم بھی روزگار کمانے کے لیے جو نکلتی ہو، ذرا سوچا کہ شریعت نے اس طرح کمانے کی تمہیں اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ تم بھی فیکٹری اور ملوں کے اندر جو گناہوں میں مبتلا رہتی ہو، کبھی سوچا؟ تم نے بھی اس سے بڑے بڑے اسٹوروں میں کام کرنا شروع کیا، کبھی سوچا؟ کبھی اپنی نماز قضا کرنے کا سوچا؟ کبھی اپنے فیشن کا سوچا کہ میرا جسم ایک دن روح نکل جائے گی، روح نکل جائے گی، یہ ایک دن مردہ ہوگا، یہ ایک دن مردہ ہوگا، دلا غافل نہ ہو یکدم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں کی، یہ ہوگا ایک دن تنہا، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا۔ مرنا ہے
کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا چلائے گا گھبرائے گا، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، موت آئی پہلوان بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت میں، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت میں، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت میں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا، یا رب یا اللہ، توبہ پر ثابت قدم رکھ، توبہ پر ثابت قدم رکھ، ہمیں توبہ پر ثابت قدم رکھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر طرف نیکی کی